حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے بیان کرتے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے، سب کا خالق، مالک اور مدبر ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا سچا معبود نہیں۔ اس کے اچھے اچھے نام اور بلند و بالا صفات ہیں، اور درود و سلام نازل ہو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے بارے میں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اللہ کے بندہ ہیں، اور آپ پر ایمان لانا اور آپ کی پیروی کرنا نجات کے لیے لازمی شرط ہے۔ اور پھر اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اطہار پر اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ انبیاء و رسول کے بعد تمام مخلوقات میں، تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، اور ہدایت پر رہنے کے لیے، انعام یافتہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے منہج پر، ان کے راستے پر چلا جائے۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور تمام حاضرین جمعہ، آئے دن ہم مشاہدہ کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ موت کی خبریں ہم سنتے رہتے ہیں، ہماری نظروں کے سامنے موتیں واقع ہوتی ہیں، ہم جنازہ کی نماز میں بھی شریک ہوتے ہیں اور میت کی تدفین بھی کرتے ہیں، قبرستان کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ باوجود اس کے ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل نہیں ہوتی، ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ ہم یہ جانتے اور مانتے ہیں کہ موت کہیں بھی آ سکتی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی بھی جگہ، کسی بھی حالت میں، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، کسی بھی عمر میں آ سکتی ہے۔ باوجود اس کے ہمیں موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اور اس کے لیے ہم کوئی تیاری نہیں کرتے ہیں۔ ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا، اس پر سب کا یقین ہے کہ موت سب کو واقع ہوگی، ہمیں بھی واقع ہوگی، لیکن دوسری طرف ہمارا طرز عمل، ہمارے جینے کا جو طریقہ ہے، زندگی گزارنے کا جو ہمارا رویہ ہے،
وہ یہ بتاتا ہے کہ شاید ہمیں موت کا یقین نہیں ہے، شاید ہم موت پر ایمان نہیں رکھتے، تبھی تو اتنی زیادہ آئے دن موت ہونے کے باوجود ہم کوئی عبرت اور نصیحت نہیں پکڑتے، ہم غور و فکر نہیں کرتے، موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں ہم سوچتے نہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں، آخرت کی کامیابی کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر لیں، کتنی بھی تدبیریں اختیار کر لیں، موت سے بچ نہیں سکتے، لیکن اگر ہم چاہیں، کوشش کریں تو موت کے بعد جو برا انجام ہونے والا ہے اس سے بچ سکتے ہیں۔ موت سے تو ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، لیکن موت کے بعد جو برا انجام ہو سکتا ہے ہم اس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم موت کو ہمیشہ یاد رکھیں، اس بارے میں غور و فکر کریں، اور موت کے بعد کی جو زندگی ہے، جو اصل زندگی ہے، آخرت کی زندگی، اس کے بارے میں ہم فکر کریں، اس کے لیے ہم تیاری کریں۔ یہ موت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ دنیا ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ جائے قرار نہیں ہے، یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں، بلکہ ہم خود اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والے نہیں، ایک نہ ایک دن موت آئے گی۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو بس ایک پڑاؤ ہے۔ جس طرح سے مسافر، ایک راہی اپنی منزل کو جا رہا ہوتا ہے، راستے میں ضرورت کے پیش نظر کہیں پڑاؤ ڈالتا ہے، پھر ضرورت ختم ہوتی ہے، وہاں سے گزر جاتا ہے، اسی طرح سے یہ دنیا ہے، یہ منزل نہیں ہے، اصل منزل ہماری آخرت ہے۔ یہ دنیا تو بس عمل کرنے کی جگہ ہے، قرار کی جگہ نہیں ہے، اصل قرار آخرت کی زندگی ہے۔ لہذا ہمیں اس بارے میں فکر کرنی چاہیے، لیکن افسوس یہ سب جاننے اور ماننے کے باوجود ہمارے دلوں پر اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا، ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، ہمارے اندر کوئی انقلاب رونما نہیں ہوتا، ہماری زندگی میں بہتری نہیں آتی۔ آخر کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ آئے دن ہم جنت اور جہنم کی باتیں سنتے رہتے ہیں، جنت کی نعمتوں کے بارے میں تذکرہ ہوتا رہتا ہے، اور ہم سنتے ہیں جہنم اور اس کے عذاب کے بارے میں بھی ذکر ہوتا رہتا ہے، ہم سنتے اور جانتے ہیں قبر کی ہولناکیوں کے بارے میں بھی ہمیں علم ہے، اور ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے قبر میں نعمتیں حاصل ہوں گی نیک لوگوں کو، اس بارے میں بھی ہم جانتے ہیں۔ قیامت کا دن واقع ہوگا اور اس کا سارا نقشہ، سارا منظر قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے، ہم اسے جانتے ہیں، مانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ دن رات قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بیان کیا جاتا ہے، انبیاء اور رسول، صحابہ کرام، سلف صالحین کی سیرت ہمیں بتائی جاتی ہے، باوجود اس کے ہمارے دلوں پر کوئی تاثیر نہیں ہوتی ہے، ہماری آنکھیں نم نہیں ہوتی ہیں، ہمارے دل نرم نہیں ہوتے ہیں، ہمارے دل، ہمارا سر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا نہیں ہے، ہماری آخرت سے بے فکری اور بڑھتی ہی جا رہی ہے، دنیا سے محبت اور بڑھتی ہی جا رہی ہے، ہماری غفلت میں اور اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ آخر اس سب کی وجہ کیا ہے؟ جب غور و فکر کریں گے تو معلوم ہوگا
کہ اس کی جو وجوہات ہیں، اس کے جو اسباب ہیں، اس میں سے ایک اہم وجہ، ایک اہم سبب ہمارے دلوں کی سختی ہے۔ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، بلکہ بہت سخت ہو چکے ہیں، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں کہ ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، ہمارے دلوں کو نصیحت حاصل نہیں ہوتی۔ یہ سب ایسی چیزیں ہیں، ایسے حقائق ہیں، موت اور اس سے جڑی جو حقیقتیں ہیں، قبر، قیامت، جنت جہنم کے جو مناظر ہیں، یہ سارے حقائق، یہ سارے معارف اس بات کے لیے کافی تھے کہ ہمارے دلوں پر اس کا اثر ہوتا، ہماری زندگی میں تبدیلی آتی، ہم بہتری کی طرف جاتے، ہم دنیا سے دور اور آخرت سے قریب ہوتے۔ باوجود اس کے یہ آثار ہماری زندگی میں نمایاں نظر نہیں آتے۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ ہمارے دلوں کی سختی کی وجہ سے نصیحت کی باتیں آتی ہیں اور دل سے ٹکرا کر لوٹ جاتی ہیں، ہمارے دلوں کے اندر یہ باتیں داخل نہیں ہوتی۔ ہمارے دل چٹان اور پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں، ان کے اندر نفوذ نہیں ہوتا۔ لہذا دل کی سختی کو دور کرنا ضروری ہے۔ اور دل کی سختی کیسے بڑھتی ہے؟ گناہوں کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا تو دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے، دلوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، دل پر سیاہی چھا جاتی ہے، دل میں سختی آ جاتی ہے، دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ تو اس سختی کو دور کرنا ضروری ہے، گناہوں کو چھوڑنا، گناہوں کو ترک کرنا ضروری ہے، تبھی جا کر ہمارے دلوں پر اثر ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کَلَّا بَرَّانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ بات یہ ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے۔ اور جب توبہ نہیں کرتا ہے بلکہ گناہ پہ گناہ کرتے جاتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ اور اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کَلَّا بَرَّانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، برے کرتوت کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ تو حقیقت یہی ہے کہ ہمارا دل سیاہ ہو چکا ہے، شاید ہمارے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، ہمارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، ہمیں کچھ احساس نہیں ہوتا ہے۔ آئے دن موت کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، حوادثات ہوتے رہتے ہیں، کہیں سیلاب، کہیں زلزلہ، کہیں وبا، بیماریاں، اس طرح کی آفتوں کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ ایک دن ہم بھی موت کے چکر میں پھنسیں گے، ایک دن ہمیں بھی موت واقع ہوگی، ہمیں بھی اس دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کی طرف کوچ کرنا ہے۔ اور ہم ایمان والے ہیں، ہمارا دین اسلام پر ایمان ہے، ہم شریعت محمدیہ کو مانتے ہیں، تو اس کے مطابق ہماری دنیا کا ہم سے حساب لیا جائے گا۔ افسوس کی بات ہے کہ یہ سب جاننے کے باوجود ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ دلوں کی سختی دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم گناہوں کو ترک کر دیں، تب ہمیں فائدہ ہوگا نصیحت کی باتوں سے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الم یعن للذین آمنوا
अन तख्शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़ल मिनल हक़ वला यकूनु कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्ल फ़ताल अलैहिमुल अमद फ़क़सत क़ुलूबुहुम व कसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून। सूरह हदीद में अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि क्या ईमान वालों के लिए अब भी वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह की याद से और जो हक़ नाजिल हुआ है अल्लाह की तरफ से, कुरान मजीद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, इसको सुनकर क्या अब भी वक्त नहीं आया है कि ईमान वालों के दिल नरम हो जाएं, झुक जाएं, पसीज जाएं, उनके रोंगटे खड़े हो जाएं, उनकी आंखें नम हो जाएं? क्या अब भी वक्त नहीं आया ईमान वालों के लिए? कितने बलीग अंदाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, झिंझोड़ते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान कर रहा है कि क्या अब भी वक्त नहीं आया, इतना सब कुछ होने के बावजूद। और फरमाया कि क्या अब भी वक्त नहीं आया कि वो उन लोगों की तरह ना हो जाएं जिनको इससे पहले किताब दी गई, यानी यहूद व नसारा अहले किताब, तौरेत और इंजील उन्हें दिए गए, फिर उनके ऊपर एक ज़माना गुजर गया, एक लंबी मुद्दत गुजर गई, तो उनके दिल सख्त हो गए। फ़ताल अलैहिमुल अमद फ़क़सत क़ुलूबुहुम, एक वक्त गुजरने के बाद उनके दिल सख्त हो गए, उन्होंने तौरेत इंजील को भुला दिया, तौरेत और इंजील से उन्होंने नसीहत हासिल नहीं की, उन पर उन्होंने अमल नहीं किया, उनके दिल सख्त हो गए। क्यों? कसीरुम मिनहुम फासिकून, उनमें से बहुत से लोग फासिक हैं, नाफरमान हैं, दीन से दूर हैं, बेअमली और बेदीनी और बदअमली की वजह से उनके दिल सख्त हो चुके हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ए मोमिनो, क्या अब भी वक्त नहीं आया कि तुम्हारे दिल नरम पड़ जाएं अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की याद से, कुरान मजीद से, नसीहत की बातों से? क्या अभी वक्त नहीं आया? क्या अभी वक्त नहीं आया कि तुम अहले किताब यहूद और नसारा के रास्ते से अपने आप को दूर कर लो, अलग हो जाओ, उनके रास्ते पर मत चलो। उनके गुनाहों की वजह से उनके दिल सख्त हो गए, उन्होंने तौरेत इंजील से नसीहत हासिल नहीं की, तुम उनकी तरह से मत हो जाना, तुम्हारे पास भी किताब है, अल्लाह की कुरान मजीद है, और फिक्र करना, नसीहत हासिल करना, गुनाहों से बचते रहना, नाफरमानी से दूर रहना, वरना तुम्हारे दिल भी सख्त हो जाएंगे। और जब दिल सख्त हो जाते हैं तो अल्लाह ताला अपनी नेमतों से दूर कर देता है, फिर तबाही बर्बादी आती है, फिर हिलाकत मुक़द्दर बन जाती है। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, फ़वैलुल लिलक़ासियति क़ुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह व उलाइका फ़ी ज़लालिम मुबीन, बस हिलाकत व बर्बादी है, तबाही है, खराबी है उन लोगों के लिए जिनके दिल सख्त हो जाते हैं, अल्लाह के ज़िक्र का उनके दिलों पर कोई असर नहीं होता, उनके दिल सख्त हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए हिलाकत है, बर्बादी है, और ये लोग खुली गुमराही में हैं। तो मालूम ये हुआ कि जब दिल सख्त हो जाते हैं तो अल्लाह की रहमत से दूरी हो जाती है, और फिर इंसान तबाही और बर्बादी के रास्ते पर चला जाता है। ये दुनिया में सज़ा है अल्लाह की तरफ से, आखिरत की सज़ा से पहले दुनिया में ये सज़ा की एक सूरत है कि दिल की सख्ती की वजह से, गुनाहों की कसरत की वजह से अल्लाह की रहमत और नेमत से दूरी हो जाती है और तबाही और बर्बादी मुक़द्दर बन जाती है। तो खुलासा कलाम ये हुआ कि हमें अगर दिल को नरम करना है और दिलों पर नसीहतों का असर हम चाहते हैं कि हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने दिल की सख्ती को दूर करें, उन असबाब को हम ख़त्म करें जिनकी वजह से दिल सख्त हो जाते हैं, और उन असबाब को इख्तियार करें जिनकी वजह से दिल नरम होते हैं। जब तक हम ये नहीं करेंगे, अल्लाह की रहमत और नेमत हमारे ऊपर मेहरबान नहीं होगी, और हिलाकत, बर्बादी और तबाही हमारी नज़रों के सामने होगी, जैसा कि आज हो रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम तमाम ईमान वालों को इस बात की तौफीक अता फ़रमाए कि हम अपने दिल को नरम करें, दिल की सख्ती से बचें, नसीहत की बातों से हम इबरत हासिल करें, हम गौर व फिक्र करें। इस दुनिया की कोई हकीकत नहीं है, आखिरत असल है, उस बारे में हम फिक्र करें, उसकी तैयारी करें। अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफीक अता फ़रमाए। हम मौत से तो नहीं बच सकते, लेकिन हम इस तरह से गौर व फिक्र करेंगे, अपनी इस्लाह करेंगे, आखिरत के लिए तैयारी करेंगे, तो इंशाअल्लाह मौत के बाद की जो ज़िंदगी है
बुरी ज़िंदगी और बुरा अंजाम, उससे हम अपने आप को अल्लाह के फजल से बचा सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को नेक तौफीक अता फरमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।